انسان کی فطرت میں تعلقات کے حوالے سے ایک عجیب سی کشمکش چھپی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک انکہی توقع خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص اب ہماری ملکیت بن گیا ہے۔ ایک اندیکھا قبضہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی ایک اندیکھا قبضہ جہاں ساتھی کو اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ایک خصوصی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے ایک نہایت خوبصورت پرندے کو آزاد فضاؤں میں اڑتے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اصل میں اس کی آزادی اور اس کی پرواز میں ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن انسانی فطرت فوراً اس کے لیے ایک سنہری پنجرہ خریدنے چل پڑتی ہے، یہ سوچ کر کہ اسے قید کر کے اس محبت کو ہمیشہ کے لیے قابو میں کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہمارا مقصد اس الجھن کو سلجھانا ہے کہ نان ول ٹو پوزیس یعنی قبضہ نہ کرنے کا جو ارادہ ہے وہ ہمارے تعلقات اور ذاتی نشو و نما پر اصل میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے یہ۔ بالکل، اور اس سفر کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی شاندار ذرائع ہیں۔ ایک طرف عظیم مفکر رولینڈ بارتھس کے نفسیاتی نظریات ہیں اور دوسری طرف گیبریل گارسیا مارکیز کی عظیم کہانی لو ان دا ٹائم آف کولیرا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سچی محبت کسی کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اسے اس کی فطرت کے ساتھ چھوڑ دینے میں پوشیدہ ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق کسی کو آزاد چھوڑ دینا یا لیٹ گو کرنا صرف ایک نرم دلی نہیں ہے یا احسار یا سمجھتے ہوئے قربانی دینے کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد چھوڑنا ایک بہت ہی نیک کام ہے۔ ہاں، ایک اعلیٰ ظرفی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن رولینڈ بارتھس کے نزدیک اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور ذاتی نشوونما کے لیے یہ ایک نہایت خشک اور ضروری قدم ہے۔ یہ کسی دوسرے پر مہربانی نہیں بلکہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یہ قبضہ نہیں چھوڑتا تو وہ سامنے والے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تباہ کر لیتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی مختلف اور گہرا نظریہ ہے۔ کہانی کے کرداروں پر آنے سے پہلے اس نفسیاتی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے شروع میں اس پنجرے اور پرندے کی مثال دی تھی کیونکہ بارتھس اس قبضہ کرنے کی خواہش کو ایک طرح کی موت قرار دیتا ہے۔ موت، بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ ہم محبت میں اپنوں کے ساتھ کلاسیفیکیشن کی موت کا کھیل کھیلتے ہیں، یعنی ہم ان پر لیبلز چھپسا کر دیتے ہیں۔ مثلاً تم میرے ساتھی ہو اس لیے تمہیں میری توقعات کے مطابق چلنا ہوگا، یا تمہیں میری پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تصور کسی بھی انسان کی آزاد فطرت کو مار دینے جیسا ہے کیونکہ ہم اسے ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں جہاں لوگ اپنے تعلقات کو سوشل میڈیا کے کسی خاص ایستھیٹک یا معیار پر پورا اترنے کے لیے دباتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تعلق کی اصلی گھٹن شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی پر لیبل لگاتا ہے تو وہ اصل میں اس کی نشو نما کو روک رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان مسلسل تبدیل ہونے والی مخلوق ہے۔ رولینڈ بارتھس اس قبضے کی خواہش سے نکلنے کے راستے کو سوبریا ایبریٹس کا نام دیتا ہے۔ اچھا، جسے آسان لفظوں میں نان ول ٹو پوزیس یا NWP کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن کی ایک ایسی سطح ہے جہاں محبت کرنے والا اس حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیتا ہے کہ تعلق کی تمام تکالیف اور بے چینی صرف اور صرف اسی قبضہ کرنے کی خواہش سے پیدا ہو رہی ہیں۔ جب یہ ادراک ہوتا ہے تو شخص اس لالچ کو بالکل ترک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے پر اپنی امیدوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ ذرائع اس امر کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ محبوب کو اسی حال میں قبول کرنا، as he is, thus and no other۔ ایگزیکٹلی، جیسا وہ ہے ویسا ہی۔ جب قبضے اور لیبلز لگانے کی عادت ترک کر دی جاتی ہے تو ہر قسم کا تنقیدی فیصلہ یا ججمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بارتھ کے نزدیک اس چھوڑ دینے کی سب سے اعلیٰ شکل اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے کہ میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ I keep myself from loving you۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ یہ جملہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تعلق کو ہی ختم کیا جا رہا ہو،
میرا مطلب ہے اگر محبت کرنے سے ہی خود کو روک لیا تو پیچھے بچا ہی کیا؟ ظاہری طور پہ یہ جملہ ایک انکار یا خودکشی جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد جذبات کو ختم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لونگ کا جو لفظ ہے یہاں قبضے اور ملکیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اوہ اچھا۔ یہ ایک ایسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جہاں انسان اپنی چاہت کو تو زندہ رکھتا ہے مگر کسی دوسرے انسان کو ملکیت بنانے کی عادت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک قسم کی عبادت بن جاتی ہے جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہی کافی ہوتا ہے، اسے کسی سانچے میں ڈھالنے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر قبضہ نہ کرنا ہی اعلیٰ درجے کی محبت اور ذہنی سکون کا واحد راستہ ہے تو انسانیت اس سطح تک پہنچنے میں مسلسل ناکام کیوں ہوتی ہے؟ میں اس تھیلی پر ایک عملی سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ کیا اپنے ساتھی کے بارے میں ایک خوبصورت یا مثالی تصور قائم کرنا ایک فطری بات نہیں ہے؟ آج کل کی ماڈرن ریلیشن شپ ایڈوائس بھی تو یہی کہتی ہے کہ اپنے ساتھی کی خوبیوں پر توجہ دیں، انہیں ایک اعلیٰ مقام دیں۔ ہم سب کسی سے جڑنے کے بعد دل میں ان کی ایک اعلیٰ تصویر قائم کرتے ہیں، تو پھر بارتھز اور مارکس کی نظر میں اسے ایک قید خانہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس تصور کی قوت اور ہماری اس پر اندھی انحصاری میں ہے۔ وہ اس نفسیاتی جال کو امیج ریپرٹوائر کہتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا بنایا ہوا ایک تصوراتی ڈھانچہ ہے، ایک قسم کا پرفیکٹ ایلیوژن۔ پرفیکٹ ایلیوژن۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ ایک انسان اس واقعی شخص کے بجائے اس بنائے ہوئے تصور یا اس کی خیالی تصویر سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ مثالی تصور اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ حقیقی انسان کی خامیاں، اس کے بدلتے ہوئے جذبات اس تصور کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کے چہرے پر ایک بہت خوبصورت ماسک پہنا دیا ہو۔ وقت کے ساتھ آپ کو اس ماسک سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اندر والا انسان جب سانس لینے کے لیے اس ماسک کو ہٹاتا ہے اور اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دھوکا ہوا ہے۔ صحیح مثال دی اپنے۔ حقیقت یہ ہے کہ دھوکا اس انسان نے نہیں دیا، دھوکا اس امیج ریپرٹوار نے دیا ہے جو ہم نے خود بنایا تھا۔ اگر ہم گارسیا مارکس کی کہانی کی بات کریں تو فلورنٹینو اریزا کا کردار اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ شخص نصف صدی یعنی پورے 50 سال تک اسی تصور کی قید میں گزار دیتا ہے۔ وہ اصل فرمینا دازا سے تو محبت کر ہی نہیں رہا تھا، بالکل نہیں۔ جو وقت کے ساتھ بوڑھی ہو رہی تھی، جس کی طبیعت میں سختی آ رہی تھی، وہ تو بس ایک ایلوژن تھا۔ آپ کا تجزیہ یہاں بالکل درست سمت میں ہے۔ فلورنٹینو اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی ماضی کی پرستش کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ سفر کے دوران ایک سرائے کے آئینے میں اسے فرمینا کا عکس نظر آیا۔ اچھا۔ وہ عکس وہاں محض 2 گھنٹے کے لیے رہا، لیکن فلورنٹینو نے اس سرائے والوں سے وہ آئینہ ہی خرید لیا۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا؟ یہ سچی محبت کا اظہار نہیں تھا، یہ اس تصور اور اس امیج کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کا ایک جنون تھا۔ اس کو اس آئینے سے زیادہ انسیت تھی بنسبت ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی عورت کے۔ یہ تو ماضی کو پوجنے والی بات ہوئی۔ فلورنٹینو ماضی کے ایک مخصوص لمحے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ اس کا جسم حال میں تھا مگر اس کا ذہن وقت کے اس حصے میں تھا جہاں اس کی بنائی ہوئی تصویر بے داغ تھی۔ وہ ایک امیجنری دنیا میں زندہ تھا۔ نفسیاتی زبان میں بارتھس اس کیفیت کو انیمنسس کا نام دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین کیفیت ہے جہاں ماضی اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ حال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جب فلورنٹینو سالوں بعد فرمینا کو ایک میموریل ماس یعنی آخری رسومات کی تقریب میں دیکھتا ہے تو اسے اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دونوں محض کچھ مادی فاصلے پر نہیں ہیں، تو کہاں تھے وہ؟ بلکہ وہ 2 مختلف زمانوں میں کھڑے ہیں۔ فلورنٹینو کا امیج ریپرٹوار اس قدر پختہ تھا کہ وہ بڑھتی عمر اور موت کے خوف سے بھی بے نیاز ہو چکا تھا۔ اپنی جوانی اور اس خیالی تصویر کو واپس پانے کی کوشش اس کے لیے ایک بقا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس ماضی کے دلدل اور امیج ریپرٹوار کی قید سے آزادی چاہیے تو کوئی معمولی کوشش کام نہیں آتی، اس کے لیے ایک بہت ہی سخت، شاید تھوڑا بے رحم قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ بالکل بے رحمی سے مٹا دینا ہوتا ہے اسے۔ ہاں، اس تصوراتی تصویر کو مٹا دینا ہوتا ہے، اور اس ذہنی سفر میں کہانی کے اندر فرمینا دازیا کا جو کردار ہے وہ فلورنٹینو کے بالکل برعکس ایک بہت ہی عملی مثال پیش کرتا ہے۔ فرمینا وہ شخص ہے جو اس ایلوژن کی طاقت کو سمجھتی ہے اور اسے توڑنا جانتی ہے۔ صحیح۔
فرمینا کی ذہنی بلندی اس کہانی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ وہ تصورات کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ سمجھ جاتی ہے کہ ان کے درمیان جو بھی خیالی چاہت تھی وہ حقیقت نہیں بلکہ ایک سراب یا ایلیوژن تھا۔ ایک کھمیرا تھا۔ ایگزیکٹلی وہ ایک ہی پل میں اس دھوکے کو، اس کھمیرا کو مٹا دیتی ہے تاکہ وہ اپنی آگے کی اصلی زندگی جی سکے۔ اس نے اس تصوراتی محل کو وہیں زمین بوس کر دیا۔ لیکن دیکھیں، ذاتی نشوونما کا یہ سفر ایک فیصلے پر ختم نہیں ہوتا۔ فرمینا کا اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 50 سال تک وہ شہر کے ایک معروف اور عزتدار شخص ڈاکٹر جوونل اوربینو کی بیوی رہیں۔ ظاہری طور پر یہ ایک اعلیٰ زندگی تھی، لیکن حقیقت میں اس نے اپنی زندگی ایک اعلیٰ درجے کی خادمہ یا ڈیلکس سرونٹ کے طور پر گزاری۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جو اس کے شوہر نے اسے اس کے سٹیٹس کے بدلے ادھار دی تھی۔ وہ ایک سمجھی امیج اور توقعات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، جہاں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ ادھار کی زندگی بہت تکلیف دہ لگتی ہے، جہاں کوئی کسی اور کے بنائے ہوئے سانچے میں جیتا ہے اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کی اپنی شخصیت گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوتی ہے۔ جب آخر کار ڈاکٹر اوربینو کی موت ہوتی ہے تو فرمینا آزادی کے لیے کیا کرتی ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ وہ روایتی طریقے سے صرف غم نہیں مناتی بلکہ ایک خاتمے کی رسم ادا کرتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے چھٹکارا پاتی ہے جو اس کی غلامی کی نشانی تھیں۔ وہ شوہر کے کپڑے جلاتی ہے، اس کی اشیاء ضرورت آگ کے حوالے کرتی ہے، یہاں تک کہ اس آم کے درخت کو بھی جڑ سے کٹوا دیتی ہے جس پر چڑھنے کی کوشش میں اس کے شوہر کی جان گئی تھی۔ بالکل۔ اس نے شوہر کے نام و نشان اور اس کے تصور کی ہر فزیکل یاد کو مٹا دیا۔ اس بے رحم لگنے والے عمل کے پیچھے بہت گہرائی ہے۔ بارتھس اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے کہ تصور کو مرنا ہوگا تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ دی امیج ڈائز سو دیٹ آئی مے لیو۔ فرمینا نے آگ اس لیے نہیں لگائی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے دشمنی تھی۔ ہاں، وہ کوئی انتقام نہیں لے رہی تھی۔ صحیح۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ ان 50 سالوں کی سمجھتی غلامی سے خود کو واقعی آزاد کر سکے، تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے وجود کو بازیاب کر سکے۔ اس تصور کی موت ضروری تھی تاکہ آخر کار وہ اس آزاد اور کھلے گھر میں بغیر کسی عورت یا بیوی کے لیبل کے صرف اپنی سانس لے سکے۔ اپنے تصورات کو توڑنا اور آزادی پانا واقعی ایک بہادری کا کام ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ واقعہ آ کر اس قبضہ نہ کرنے والی تھیوری کا ایک اور رخ دکھاتا ہے۔ فرمینا نے اپنی آزادی کے لیے تصور کو مارا، لیکن محبت میں چھوڑ دینے کی ایک اور انتہائی شکل بھی ہے، جہاں انسان اپنی ضرورت کو کسی دوسرے کی خاطر مٹا دیتا ہے۔ آپ جرمایا دی سینٹ امور کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل۔ زیرے میں جرمایا دی سینٹ امور اور اس کی خفیہ محبوبہ کی کہانی کا ذکر ہے۔ اس عورت نے 70 سال کی عمر میں نصف صدی اپنے ساتھی کے ساتھ گزارنے کے باوجود اسے خودکشی کرنے کا فیصلہ لینے دیا اور اس کی اس عمل میں مدد کی۔ یہ واقعی نان ول ٹو پوزیس کی انتہائی تکلیف دہ، عجیب مگر انتہائی اعلیٰ شکل ہے۔ جب وہ عورت بعد میں ڈاکٹر اوربینو کو بتاتی ہے کہ میں اسے پکڑوا نہیں سکتی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، تو عام ذہن اسے قبول نہیں کر پاتا۔ عام طور پر تو لوگ روکتے ہیں۔ بالکل، عام طور پر محبت کرنے والے ساتھی کو موت کے منہ میں جانے سے روکتے ہیں، اس پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ لیکن اصل میں اس عورت کا یہ عمل محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس نے اس شخص کے بڑھاپے کی تکلیف اور اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے فیصلے کا احترام کیا۔ اس نے اکیلے رہ جانے کے اپنے خوف اور اپنی ضرورت پر اپنے محبوب کے ذہنی سکون کو ترجیح دی۔ یہ ایک بے غرض قربانی تھی، جہاں قبضہ کرنے کا ارادہ بالکل صفر ہو چکا تھا۔ لیکن آئیے اب اس سفر کو اندر کی دنیا سے نکال کر باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان صرف اپنے ذاتی تصورات میں نہیں گھرتا، بلکہ سماج کے بنائے ہوئے امیج یعنی معاشرتی رواجات کا سامنا کرنا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی تعلق میں سماج کا داخل ہونا اکثر چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ بارتھس کے مطابق شہر کی سماجتی روایات اصل میں ایک وسیع اور کلیکٹیو امیج ریپرٹوائر کی طرح تھیں، جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو قید کر رکھا تھا۔ صحیح کہا، اور ان سماجتی روایات اور تبصرے کرنے کی عادت کو بارتھس الفاظ کا مقبرہ کہتا ہے، موزولیم آف لینگویج۔
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فرد کو دوسروں کے بنائے ہوئے لیبلز اور ان کی معاشرتی توقعات کے نیچے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ الفاظ کا مقبرہ کتنا گہرا لفظ ہے۔ ہے نا؟ سمجھتی گوسپ یا چگل خوری، جو بارتھس کے مطابق ایڈجیکٹیوز یا لوگوں پر خصوصیات گڑنے کا ایک جھوٹا کارخانہ ہے، فرد کو اپنی اصلی شخصیت جینے ہی نہیں دیتی۔ انسان مسلسل اس خوف میں رہتا ہے کہ لوگ اسے کس لیبل سے پکار رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت خاص طور پر بڑھتی عمر کے حوالے سے بہت ظالم ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ ویسے ہی موجود ہے جہاں ہم لوگوں کو ان کی عمر کے حساب سے جینے کا تانا دیتے ہیں۔ مارکس کے شہر کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ عورتوں نے زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں، بلکہ وہ ان کی عمر کو اس منفی بات سے ماپتے تھے کہ ان کی موت میں کتنا وقت باقی ہے۔ یہ بہت ہی ڈارک پوائنٹ آف ویو تھا ان کا۔ بالکل، ایک عورت کے لیے سیاہ لباس اور کسے ہوئے پہاوے اسی سماجی دباؤں کی جسمانی شکل تھیں۔ فرمینا خود اعتراف کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک آزاد جسم ہونے کا احساس تب ہوا جب وہ 70 سال کی عمر تک پہنچ چکی تھی۔ سماج کا یہ ظالم چہرہ سب سے واضح روپ میں تب سامنے آتا ہے جب فرمینا کی بیٹی اوفیلیا کو اس بڑھاپے میں اپنی ماں کے فلورنٹینو کے ساتھ نئے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ او ہاں، اوفیلیا کا ری ایکشن۔ وہ بیٹی اس محبت کو گھنونا قرار دیتی ہے، ریولٹنگ کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس عمر میں ایسی حرکتیں شرمناک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سماج نے عورتوں کو لیبل دے دیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کو صرف ایک قابل احترام دادی یا دکھی بیوہ کے سانچے میں دیکھنا قبول ہے۔ سماج تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا کہ بڑھاپے میں بھی کسی کے اندر نئے جذبات اور زندہ رہنے کی ایسی جوشیلی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ سچ میں بہت تکلیف دہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی فرد ان سماجی تصورات اور دوستوں رشتہ داروں کے ان کٹھور لیبلز کی بھیڑ میں رہ کر کبھی مکمل آزادی اور ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سوال واقعی دل کو چھوتا ہے، اور اس سفر کا سب سے عظیم جواب ہمیں کہانی کے آخر میں ندی پر چلنے والی اس کشتی کے آخری سفر میں ملتا ہے، جسے ذرائع میں دی الٹیمیٹ ارائیول کہا گیا ہے، جب وہ دونوں شہر کے شور سے دور اس ندی پر نکل جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب فرمینا اور فلورنٹینو آخر کار بڑھاپے میں اس کشتی پر یکجا ہوتے ہیں تو ان پر سے سماج کے تمام سانچے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت لمحہ وہ ہے جب رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے انہیں اس جھوٹ کا احساس نہیں ہوتا جو جوانی کی چمک میں ہوتا ہے، بلکہ انہیں تسلیم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ اب پرانی اور خستہ ہڈیوں سے بنے ہیں۔ وہ ان پرانی ہڈیوں سے حقیقت کی طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ بارٹس کی بیان کردہ دسنس یا ٹیل کی سطح ہے، یعنی دوسرے انسان کو عین ویسا ہی قبول کرنا جیسا وہ آج اور اس وقت ہے، بغیر کسی جھوٹے امیج کے۔ وہ اپنے ماضی کی تمام خیالی تصویروں کو پیچھے اس شہر میں ہی چھوڑ آتے ہیں، اور اس نئے سفر کا سب سے بڑا اور انقلابی قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ کشتی کو واپس لائے جانے کے ڈر سے اس پر پیلے رنگ کا ہیضے کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، یلو فلیگ آف کولیرا، جو وبا کی نشانی ہوتا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہ جھنڈا اس بات کی واضح نشانی ہوتا تھا کہ اس جہاز پر ایک وبا پھیل چکی ہے اور اس سے دور رہو، مگر ان دونوں کے لیے یہ بیماری کا اعلان نہیں تھا، یہ دنیا کی سمجھتی رواجات اور اس ظالم امیج ریپرٹوار سے ان کی مکمل علیحدگی یعنی کوارنٹین کا اعلان تھا۔ وہ مرد اور عورت اس جھنڈے کے ذریعے اس بناوٹی دنیا سے اپنا مکمل ناطہ توڑ لیتے ہیں، اور اس کوارنٹین کے نتیجے میں وہ ایک ایسی روحانی کیفیت میں داخل ہوتے ہیں جسے برتھز محبت سے ماورا کہتا ہے، بیونڈ لو۔ اس سطح پر نہ تو جذبات کے وہ پرفریب جال باقی ہیں جو انسان کو لالچ میں ڈھالتے ہیں، اور نہ ہی توقع ٹوٹنے کے ڈر کا کوئی وجود ہے۔ انہیں وہاں نہ کسی بیوی، نہ شوہر، نہ کسی عاشق کے لیبل کی ضرورت تھی۔ وہ صرف دو انسان تھے جو وقت اور سماج کے قفس سے آزاد تھے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس عمیق مطالعے کے نچوڑ کو ہم آج کے انسان کی زندگی پر لاگو کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو یا کوئی اور گہرا تعلق، اس کی اصل پختگی سامنے والے پر قبضہ جمانے میں ہرگز نہیں ہے۔
سچی نشوونما اور آزادی اپنے ذہن کے بنائے ہوئے جھوٹے تصورات اور معاشرے کے لٹکائے گئے لیبلز کو چھوڑنے یعنی مکمل طور پر لیٹ گو کرنے میں ہے۔ لیٹ گو کرنا ہی آزادی ہے۔ جب تک انسان محبت کے پرندے کو توقعات کے پنجرے سے آزاد نہیں کرتا، وہ آزاد اڑان کی اصل خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ مگر میں یہاں یہ بتانا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سفر ایک دفعہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ ذرائع میں اس فلسفے کی آخری اور بے حد سنگین چیتاونی دی گئی ہے۔ یہ امیج ریپرٹوار اور سمجھتی قبضے کا جال ایک نامکمل بجھی ہوئی آگ کی طرح ہے، انکمپلیٹلی ایکسٹنگوشڈ پیٹ فائر۔ مطلب وہ دوبارہ جل سکتی ہے؟ بالکل، زمین کے نیچے نیچے سلگتی ہوئی یہ آگ، یعنی پرانی عادتیں اور توقعات، کسی بھی کمزور لمحے میں دوبارہ بھڑک سکتی ہیں۔ کشتی پر اس نہایت آزاد سفر کے دوران بھی ایک پل کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ فرمینا گھبرا جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر اوربینو کا سایہ واپس آ گیا ہے اور وہ کشتی میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھتی غلامی کا سایہ تھا جو واپس قبضہ کرنے آیا تھا۔ ماضی کی زنجیریں اور سمجھتی غلامی اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ پکارتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان زنجیروں میں دوبارہ غلام بننے سے انکار کرتی ہے۔ وہ فوراً کشتی چلانے والے کپتان کو حکم دیتی ہے کہ کشتی کو روکا مت، اسے چلتے رہنے دے، کیپ گوئنگ گوئنگ گوئنگ۔ وہ جانتی ہے کہ رکنے کا مطلب واپس انہی کناروں پر جانا ہے، واپس اس الفاظ کے مقبرے میں جانا ہے جہاں لوگ انہیں پھر سے ان کی عمر اور رواجات کے حساب سے باندھ دیں گے۔ ان کا قبضہ کرنے کا ارادہ مٹا ضرور تھا، مگر اسے زندہ رکھنے کے لیے سفر کو مسلسل جاری رکھنا ضروری تھا۔ یہ آزادی منزل نہیں، ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ شروع میں ہم نے اس سنہری پنجرے اور توقعات کی بات کی تھی جس میں ہم انجانے میں اپنوں کو قید کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس پورے سفر میں بارتھ کے نظریات اور فلورنسینو اور فرمینا کی زندگیوں کے ذریعے دیکھا کہ سچی محبت اور خود اپنے ذاتی وجود کو بچانے کے لیے ان بناوٹی تصورات اور معاشرتی پنجروں کو توڑنا کس قدر لازمی ہے۔ تو آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خیال چھوڑا جاتا ہے جہاں یہ تحقیق ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اگر سچی محبت اور کسی تعلق کو واقعی برقرار رکھنے کے لیے ان تمام ذہنی تصورات اور سماجی امیدوں کو مسلسل مٹاتے رہنا ضروری ہے، تو کیا اصل آزادی صرف تبھی ممکن ہے جب انسان اس پیلے جھنڈے والی کشتی کی طرح دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے نا؟ کیا کوئی شخص اس دوڑ دھوپ، دوستوں اور سوسائٹی کے عام رویوں کے اندر روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے کبھی سچ میں کسی کو آزاد چھوڑنے یا نان ول ٹو پوزیس کی کیفیت حاصل کر سکتا ہے؟ یا پھر سچی آزادی پانے کے لیے ہمیں آخرکار حائزہ کا جھنڈا لہرا کر اس سماج سے اپنا سفر الگ کرنا ہی پڑتا ہے؟ ایک عجیب مگر بہت ہی ضروری سوال جس پر غور کرنا ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔